ہم سب کے اندر ایک سپر پاور موجود ہوتی ہے، ہمیں ضرورت ہے تو بس اس کو ڈھونڈ کر اس کا صحیح استعمال کرنے کی۔ یہ کہانی ہے دو دوستوں کی جن کی دوستی کی شروعات کچھ دن پہلے ہاسپٹل کے ایک کمرے میں ہوئی تھی جہاں وہ دونوں ایڈمٹ تھے۔ ان دونوں میں سے جو ایک تھا اس کو کچھ دن پہلے پیرالائسس کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کے گردن کا نیچے کا حصہ بالکل پیرالائز ہو چکا تھا، وہ انگلی تک نہیں ہلا سکتا تھا۔ جب بھی کوئی نرس اس کے پاس آتی تو وہ اس کو ایک ہی بات کہتا کہ مجھے کوئی زہر کا انجیکشن لگا دو تاکہ میں مر جاؤں، میں اس طرح نہیں جینا چاہتا، میں ایسی زندگی کا کیا کروں گا۔ لیکن جو اس کا دوست تھا وہ چل پھر سکتا تھا، وہ روز صبح اور شام ایک سامنے کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو جاتا اور اسے بتاتا کہ کھڑکی کے باہر کیا ہو رہا ہے۔ وہ اس کو بتاتا کہ سامنے نیلا آسمان ہے، سفید بادل ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے، پرندے ہوا میں اڑ رہے ہیں، سامنے ایک خوبصورت بیچ ہے جہاں کچھ بچے مٹی کے گھر بنا رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جاگنگ کر رہے ہیں، اور سامنے ایک آئس کریم کا سٹال ہے جہاں پر کچھ لوگ آئس کریم کھا رہے ہیں، اور سن سیٹ کے ٹائم یہ نظارہ بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ شروع میں تو جب وہ اسے بتانے لگا تو اس کے دوست پر کچھ خاص اثر نہیں ہوا، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر جینے کی خواہش جاگی اور وہ انتظار کرنے لگا کہ کب صبح ہو اور کب میرا دوست مجھے بتائے کہ اس وقت باہر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن تو سب ایسے ہی چلتے رہا، مگر ایک دن جب وہ اٹھا تو سامنے والا بیڈ خالی تھا۔ اس نے نرس سے اپنے دوست کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کو چھٹی ہو گئی ہے، تو نرس نے اسے بتایا کہ آپ کو تو آپ کے دوست نے بتایا ہی ہوگا کہ اس کے پاس کچھ ہی دن باقی تھے، کل رات اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اپنے دوست کے بارے میں سن کر اس کی امید بالکل ہی ختم ہو گئی۔ اس کا دوست ہی ایسا انسان تھا جو اسے باہر کی دنیا سے جوڑے ہوئے تھا، جو اسے باہر کے بارے میں بتاتا تھا کہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ کچھ دن تک وہ ایسے ہی روتا رہا اور مایوس رہا، پھر اس کے اندر ایک چاہت جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں مرنے سے پہلے ایک دفعہ خود اس کھڑکی سے باہر دیکھوں کہ یہ دنیا کیسی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی خواہش بڑھنے لگی، اور جیسے جیسے اس کی خواہش بڑھتی گئی اس نے اپنے اندر ایک عجیب سی انرجی محسوس کی۔ ایک دن اس نے جیسے کیسے اٹھنے کی کوشش کی اور وہ بیڈ سے گر گیا، پھر وہ بڑی مشکل سے پکڑ کر کھڑکی پر پہنچ گیا اور اس نے باہر دیکھا، لیکن اس نے جیسے ہی کھڑکی سے باہر دیکھا تو وہ غصے سے بھر گیا کیونکہ کھڑکی کے سامنے ایک دیوار کھڑی تھی۔ تو وہ چلانے لگا اور اس نے نرس کو بلا کر کہا کہ تم لوگوں نے کھڑکی کے آگے دیوار کیوں کھڑی کر دی ہے؟ پہلے تو نرس کو کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس نے کہا کہ میں 5 سال سے یہاں کام کر رہی ہوں اور میں جب سے یہاں کام کر رہی ہوں یہ دیوار یہاں پر موجود ہے۔ تو اس نے نرس سے پوچھا کہ اگر 5 سال سے یہ دیوار یہاں پر ہے تو میرے دوست نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ نرس مسکرا کر بولی، میں یہ تو نہیں جانتی کہ آپ کے دوست نے آپ سے جھوٹ کیوں کہا، مگر میں اتنا ضرور کہوں گی کہ آپ کے دوست نے آپ سے جو کہا آج آپ اس کی وجہ سے اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سیکھا کہ جو ہمارے لفظ ہیں، جو ہمارے منہ سے نکلتے ہیں، ان کے اندر بہت پاور ہوتی ہے، وہ کسی کو گرا بھی سکتے ہیں اور کسی کو اٹھا بھی سکتی ہیں، جیسا کہ اس کے دوست کے لفظوں نے اسے آج اپنے پیروں پر کھڑا کر دیا تھا اور اس کے اندر جینے کی خواہش جاگی تھی۔ آپ کے ورڈ کسی انسان کے لیے جادو کا کام کر سکتی ہیں، تو یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی اس پاور کو کیسے استعمال کرتی ہیں۔ آپ اس کا اچھا یوز بھی کر سکتے ہیں اور اسے مس یوز بھی کر سکتی ہیں۔